الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمدللہ ہماری گفتگو جاری ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں پہلی دو آیتوں کی وضاحت کا شرف حاصل ہوا اور موضوع اصلی ان دو آیتوں میں اور اگلی تین آیتوں میں متقین ہے. متقین الف لام میم حروف مقطعہ، اس کے بارے میں وضاحت ہوئی. فوراً بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے قرآن کہ جس کتاب میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو یقین تک پہنچاتی ہے. اگر انسان اس کتاب کے بارے میں، الہی ہونے کے بارے میں اگر شک کرے اور اس کے بعد اگر اس قرآن کی طرف مراجعہ کرے، اس میں فکر کرے، تدبر کرے، آیات میں تدبر کرے، آیات کے انسجام میں غور کرے اور ہر لفظ کے اندر جو معنی ہے ان میں اگر غور کرے، آیات کے آپس میں جو ارتباط ہے ان میں اگر غور و فکر کرے تو اس نتیجے تک پہنچے گا کہ شک اس کے دور ہو جائے گی اور وہ یقین کی طرف چلا جائے گا اور اس قرآن کو وہ الہی کتاب مانے گا حتماً لا ریب فیہ. اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اسی لیے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اسی لیے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی یہ کتاب انسان کو مطلوب تک، اس کے ہدف تک، اس کے مقصد تک پہنچاتی ہے، ہدایت کرتی ہے، لے کے جاتی ہے. مقصد انسان کیا ہے؟ عبودیت ہے، یعنی عبد خدا بننا ہے. یہ کتاب انسان کو، مومن کو، متقی کو عبد خدا بناتا ہے. ہدایت کا یہ معنی ہے، عبودیت کے اس سفر میں اس کا ساتھ دیتا ہے. یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو اس سفر عبودیت میں انسان کو اس کے ہدف تک پہنچاتی ہے. ہدایت کا یہ معنی ہے. لیکن متقین کا لفظ استعمال ہوا. آیا قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے صرف؟ آیا کافروں کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ آیا مشرکین کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ آیا بت پرستوں کے لیے جو دین کوئی نہیں مانتے، جو ملحد ہے، اللہ کوئی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے؟ ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے. بس یہاں پہ کیا مراد ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. عرض ہوا کہ یہاں پہ متقین سے مراد یا تقویٰ سے مراد جو لوگ صاحب تقویٰ ہیں، یہاں پہ تقویٰ کا ادنا درجہ ہے، نچلا درجہ ہے، جس میں ہر مسلمان ہے، ہر وہ انسان ہے کہ جو ممکن ہے مسلمان بھی نہ ہو لیکن اس کے اندر تقویٰ کے بیج پایا جاتا ہو. وہ انسان جس کے اندر اس کا جو گراؤنڈ ہے، اس کا دل کا جو گراؤنڈ اور زمین ہے وہ زرخیز ہو، ہدایت قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو. اور اس کے بعد جب قرآن کے بزم میں آتا ہے، قرآن کے محضر میں آتا ہے، جب قرآن کا شاگرد بنتا ہے تو اس کی یہ زرخیز مٹی سے انسان وجود میں آتا ہے. وہ تنا نکلتا ہے، انسانیت کا تنا، شاخ، وہ درخت بن کے پھر ابھرتا ہے. لہٰذا تقویٰ بہت ہی اہم ہے، موضوع بہت ہی اہم ہے. آپ دیکھیں 258 بار یہ لفظ تکرار ہوا ہے. 258 بار تکرار ہوا. اس کی اہمیت آپ یہاں سے سمجھ لیں کتنی اہمیت ہے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. وہ متقین، متقی اور اسی طرح بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. قرآن کے بہت سی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں تقویٰ کا لفظ آیا ہے اور اس تقویٰ کے لفظ نے اور اس آیت نے انسان کو جھنجھوڑا ہے.
اہمیت ہے اس کتاب۔ اب دیکھیں انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ 27 نمبر ہے۔ اللہ متقین کے عمل کو صرف قبول فرماتا ہے۔ اللہ صرف نہیں فرمایا مسلمانوں کے، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ جو بھی مسلمان اس کا عمل قبول، جو بھی ظاہراً مومن اس کا عمل قبول۔ لیکن سورہ مائدہ کی 27ویں آیت نے کیا فرمایا، کیا کہا کہ اللہ صرف، انما کا لفظ استعمال ہوا، صرف اللہ متقین کے اعمال کو پسند کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ قبولیت متقین کے عمل کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات 13ویں آیت۔ اللہ کے نزدیک احترام کس کا ہے، کس شخص کا ہے؟ اللہ کے نزدیک، اس رب کے نزدیک ہم تو ہر ایک کا احترام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند متعال دلوں کے بیچ جاننے والی ذات ہے، انسان کی حقیقت کو جاننے والی ذات ہے۔ خدا کس کا احترام فرماتا ہے؟ خدا اس کو کرامت کا تاج پہناتا ہے۔ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو بھی تقوی کے لحاظ سے زیادہ کامیاب ہوگا اتنا زیادہ صاحب کرامت ہوگا، اس کی اتنی عزت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تقوی کے مدارج ہے، سب سے زیادہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ جو تقوی میں آگے ہوگا وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تقوی کے مدارج ہیں، تقوی کے مراحل ہیں، اور یہاں پہ جو تقوی متقین لیا گیا ہے، اس سے مراد ادنا درجہ ہے، نچلا درجہ ہے، کہ جہاں سے انسان نے تقوی کے سفر کو شروع کرنا ہے، ادنا سے اس سے اعلیٰ کی طرف جانا ہے، ادنا سے اس نے آگے بڑھنا ہے۔ ادنا سے یعنی وہ شخص کہ جس کا دل تیار ہے تقوی کے لیے، اس شخص کے لیے پھر ہدایت ہے دوبارہ یہ قرآن، اور یہ بڑھتا جائے گا، ہدایت ہوتی جائے گی، اور یہاں تک کہ انسان اس اعلیٰ مدارج تقوی تک پہنچ جائے۔ ایک اور آیت سورہ حجرات 3 نمبر آیت، ان الذین یغضون اصواتهم عند اللہ، وہ لوگ کہ جو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور آپ کے حضور میں، آپ کی موجودگی میں جو لوگ، جو اصحاب اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، نیچا رکھتے ہیں اپنی آواز کو، فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبکم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کا اللہ نے ان کے دل کے تقوی کا امتحان لیا ہے۔ خب آپ کے جو کردار یا میرا کردار، ہمارا جو کردار ہے، حتیٰ کہ آواز کے کم کرنے میں، حتیٰ کہ ادبی لحاظ سے، ادب اور احترام میں، یہ بھی تقوی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور خداوند متعال انسان کے دل کا امتحان لیتا ہے، اور دل کا کیا امتحان ہے؟ دل کے تقوی کا امتحان لیتا ہے، یہ دل با تقوی ہے یا نہیں۔ بس 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ خداوند متعال تقوی یا متقی شخص کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ 2، پروردگار عالم کے نزدیک وہی شخص زیادہ با احترام ہے کہ جو زیادہ صاحب تقوی ہو۔ اور تیسرا، اللہ دل کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اصل میں ہمارے کردار کے ذریعے دل کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے پروردگار عالم۔ لہٰذا تقوی بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، خطبوں میں بھی، مجالس میں بھی، علماء کی زبانیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تقوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقوی کو سمجھنے کے لیے تقوی کے لغوی معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر انسان نے متقی کو سمجھنا ہے، متقی کون ہے، تو اس کے لیے تقوی کا سمجھنا ضروری ہے۔ جس نے تقوی کو سمجھنا ہے، لفظ تقوی کو، اس کے لیے اس کے لغت میں جانا پڑے گا، ڈکشنری میں جانا ہی پڑے گا کہ تقوی کا اصل کیا ہے، لفظ اصلی کیا ہے۔ لفظ اصلی کیا ہے؟ وقایہ ہے، واو قاف اور یا، وقایہ، وقا، اسی سے وقایہ۔ وقایہ کا کیا معنی ہے؟ حفاظت یا حفاظت کا ذریعہ۔ اسی سے تقوی ہے، اسی سے متقی ہے۔ وقایہ سے تقوی بنا، وقایہ سے متقی بنا، وقایہ سے تقیہ بنا۔ تقیہ ہمارے مکتب میں کیا ہے؟ تقیہ کرنا، جہاں پہ دشمن ہو اور جان کو خطرہ ہو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ تقیہ کرنا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور انبیاء کے زمانے میں مومنین نے کیا کیا؟ تقیہ کیا۔ تقیہ سے مراد پھر وہی معنی حفاظت، حفاظت۔
یعنی اپنی جان اور اپنے مال، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی حفاظت کرنا دشمنوں کے درمیان میں جب دشمن کے نرغے میں ہو، دشمن کا خطرہ ہو، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس مومن نے کیا کرنا ہے؟ تقیہ اختیار کرنا ہے، یعنی بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے اپنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو منافقت ہوئی نہیں، یہ تو ہاں جو ہمارے غیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ جو ہے شیعہ جو ہے وہ تقیہ کو قبول کرتے ہیں، یہ تو منافقت ہے، دل میں کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ منافقت نہیں ہے، دل میں ایمان کو چھپانا، دل میں اسلام کو چھپانا کیا ہے؟ منافقت نہیں ہے، دل میں کفر کو چھپانا منافقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ چیزیں۔ یعنی اگر کوئی کفر کو چھپائے اور اسلام کو ظاہر کرے اور مسلمان بنائے اپنے آپ کو، اندر سے کافر باہر سے اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھے اور مسلمان دکھائے تاکہ اپنے اس مقصد شوم کی طرف وہ جائے اور اپنا ذاتی مقصد پورا کرے، تو یہ منافقت ہے، نہ کہ وہ کہ جو اپنے خطرات کے پیش نظر، یہ ایک ٹیکنیک ہے، مومنانہ ٹیکنیک ہے، الہی ٹیکنیک ہے کہ دشمن کے درمیان آپ بے شک حتیٰ کہ اللہ کا انکار کریں حفاظت کے لیے، اسے کہتے ہیں تقیہ۔ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تقیہ یعنی حفاظت، تقوی سے، وقیہ سے ہے یہاں پہ بھی، اور تقوی بھی اسی وقیہ سے، واو قاف اور یا سے ہے۔ لہٰذا تقوی کا کیا معنی ہوا، متقی کا کیا معنی ہوا، یہ آپ نے خود یقیناً سمجھ لیا۔ تقوی پروردگار عالم کا حفاظتی الہی نظام ہے، پتہ چل گیا آپ کو؟ تقوی یعنی پروردگار عالم کی طرف سے جو حفاظتی سیکیورٹی کا جو نظام ہے اور سسٹم، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان اس سیکیورٹی یا اس حفاظتی نظام میں اپنے آپ کو لے کے آ جائے اور اپنے آپ کو سیکیور کرے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اسے متقی کہا جاتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یعنی متقی ایک وہ نہیں ہے کہ جو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو، متقی وہ نہیں ہے کہ جو ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہو، متقی وہ نہیں ہے جو ہر ہوا کے جھونکے میں ادھر ادھر جانے کے لیے تیار ہو۔ متقی وہ ہے کہ جو بحرانی حالت میں بھی، خطرناک حالت میں بھی، فتنے کے حالت میں بھی، فتنے کے زمانے میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ فقر و فحشا یا فحشا و فحش کے حالات میں جب معاشرہ گندا ہو چکا ہو، تو معاشرے میں شیطنت ہو، شیاطین ہو، جب بے حجائی بھی عام ہو، جب بدحجابی عام ہو، جب کرپشن عام ہو، جب چوری اور ڈھاکہ عام ہو، جب دھوکہ دینے والا زمانہ ہو، تو وہاں پہ انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، محفوظ کر لے، اپنی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے انسانیت کی حفاظت کرے۔ اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ بس تقوی حفاظتی انتظام، متقی وہ شخص جو اس نظام میں اپنے آپ کو لے کے آ جائے اور اپنے آپ کو فٹ کر لے گناہوں سے، یعنی اس کی جو حفاظت ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ گناہوں سے اور منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، جھوٹ سے محفوظ کر لے، غیبت سے محفوظ کر لے، کرپشن سے محفوظ کر لے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے محفوظ کر لے، انسان کے حقوق غصب کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، دوسرے کے حقوق غصب کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اس شخص کو کہتے ہیں متقی۔ یہاں پہ جو اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے ھدی للمتقین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شخص، قرآن ہدایت ہے اس شخص کے لیے جو متقین میں سے ہے، یعنی وہ شخص کے جو ادنا درجہ رکھتا ہے، کم از کم اس کا دل حفظ کے لیے تیار ہو، اپنے حفاظت کے لیے تیار ہو، اس کا ذہن حفاظت کے لیے تیار ہو، اپنے انسان کو بچانا چاہتا ہو، اس معاشرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو۔ دیکھیں معاشرہ کتنا برا ہو جاتا ہے، چاہے وہ یورپ کا معاشرہ ہو، چاہے پاکستان کا معاشرہ ہو، وہاں پہ بھی اگرچہ کافر ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ہندو ہو، اگر وہ انسان بیدار ہو اندر سے تو وہ اس اپنے معاشرے سے تنگ آ جاتا ہے، آتے نہیں آ جاتا، تنگ آ جاتا ہے۔ تو یہ کون سا انسان ہے جو تنگ آ گیا؟ یہ کون سا انسان ہے جو اپنی حفاظت کے درپے ہو گیا، جس کو اپنی حفاظت کی فکر ہونے لگی؟ وہ کون ہے؟ یعنی یہ شخص ہے کہ جو نچلے ادنا درجے کا متقی ہے، اس کی قرآن ہدایت کر سکتا ہے، اس کو خدا اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سفر کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ذہنی تقوی، فکری تقوی اور قلبی تقوی
یعنی اس کا زمین، دل کے جو زمین ہے وہ ہموار ہو، زرخیز ہو، پھر خدا پروردگار عالم ہدایت کی اگر بوندا باندی بھی اگر آ جائے اس کے اوپر ہونے لگے تو انسان کی یہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے اور یہ انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ انسان فکری اس مرحلے سے نکل پھر عملی میدان میں آ جاتا ہے وہ شخص، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ آگے دیکھیں 3 آیتوں میں شرح دی گئی ہے، 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ متقین کسے کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون؟ کہ جو اپنی حفاظت کرے، اپنی انسانیت کی حفاظت کرے۔ سوال ہے حفاظت کیسے کرے، کس وجہ سے کرے، کون سی چیز ہے جو انسان کی حفاظت کے لیے اہتمام کرتا ہے؟ اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ ایمان ہے کہ جس نے انسان کی حفاظت کرنی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی حفاظت کون کرے گا؟ اس تقوی کے اس مرحلے تک کون پہنچائے گا؟ اس انسان کو سکیور کون کرے گا؟ ٹھیک ہے یہ متقی ہے، اس نے نیت اور ارادہ کر لی ہے کہ میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں، ہر ماحول میں، ہر فطر میں محفوظ رہنا چاہتا ہوں، لیکن کیسے؟ خداوند متعال نے ہدایت کی انسان کی، وہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو سکیور کرنا ہے؟ 3 دفعہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی 4 آیت تک، 3 4 دونوں آیتوں میں 3 دفعہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر آگے جا کے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے بعد دوبارہ ہوا بالآخرۃ ھم یوقنون۔ 2 آیتوں میں 3 دفعہ ایمان کا لفظ یا ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان ہے بہت اہم، کہ جو انسان کی سیکورٹی میں انسان کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے ایمان، وہ بھی کیا ہے؟ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان، اللہ جو غیب ہے اس اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتے جو غیب ہے ان فرشتوں کا ان کے اوپر ایمان۔ یہ دونوں اللہ سکیور کرتا ہے انسان کو اس کے ایمان کے ذریعے سے، اور یہ فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے دائیں بائیں جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ کون ہیں؟ خداوند متعال جو مومن کے لیے فرشتے بھیجتا ہے وہ کون ہیں؟ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ کے اس دہن اتھر سے، زبان اتھر سے جب یہ نکلتا ہے خداوندہ میں نکلتا ہوں اس گھر سے یا اس جگہ سے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو اس کے بعد خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اس نے میری حفاظت کے لیے دعا کی کہ میں اس کی حفاظت کروں، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے اس کے گرد حصار بناتے ہیں، جب تک وہ گھر نہیں آتا وہ فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں، وہ حفاظتی فرشتے ہیں۔ اللہ حقیقی حفاظت کرنے والی ذات، فرشتے جو غیب ہیں حفاظت کرنے والے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو غیب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ جنت ہو، غیب ہے، آپ کے نظروں میری نظروں سے اوجھل ہے، دیکھے کسی نے جنت، غیب ہے، جہنم دیکھے غیب ہے، فرشتوں کو دیکھا غیب ہے، اللہ نظر نہیں آنے والی ذات غیب ہے، انبیاء کو دیکھے ہم نے غیب ہے، کسی نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، کسی امام کو ہم نے دیکھا مشاہدہ کیے غیب ہے، کسی کی زیارت نہیں ہوئی، خاص طور پر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف۔ زمانہ غیب ہے کہ جو بھی شخص غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص کیا سکیور ہو جاتا ہے، وہ شخص صاحب تقوی بنتا ہے، وہ شخص اس نظام میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس حفاظتی نظام میں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل، پھر ایمان کا تذکرہ، وہ شخص ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اس قرآن کے اوپر اور تورات، زبور اور باقی کتابوں کے اوپر، یہ شخص ہے۔ اور آخرت میں ایمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سب سے اہم ہے یہ، یعنی انسان نے اگر اپنی حفاظت کرنی ہے، حفاظت کے لیے اہتمام کرنا ہے، تو توحید کے بعد سب سے اہم جو اصول دین ہے وہ کیا ہے؟ قیامت ہے، قیامت، معاد کے دن جو حساب و کتاب ہے اس پر یقین کرنا۔ فرمایا کہ یقین کرے انسان، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ انسان یقین کی منزل تک جائے قیامت کے بارے میں، وہ گویا کہ اپنے آپ کو اس زندگی دنیا میں بھی آخرت میں تصور کرے، گویا کہ اس کا حساب ہو رہا ہے،
گویا کہ اس کا حساب ہو رہا ہے. یہ نماز حاضری ہے, یہ پریکٹس ہے ہمارے لیے کہ ہم خدا کے حضور میں حاضر ہیں, تاکہ ہم حاضری لگاتے لگاتے ہم پریکٹس کرتے کرتے اصلی حضور, اصلی حاضری کی طرف جائیں. وہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم نے آج حاضر ہونا ہے, ہر دن میں 5 دفعہ خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے, تاکہ ہم اس حقیقی حاضری کی طرف جائیں, اس کے لیے تیار ہو جائیں. قیامت کے بارے میں یقین, یہ انسان کو سیکیور کرتا ہے. لہذا تقویٰ کا جو موجب ہے, تقویٰ کا جو سبب ہے, وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اور جو بھی ایمان کے ساتھ مرتبط ہے, ہر شخص ہر اس چیز کے اوپر ایمان لانا. اور دوسرا عمل ہے. عمل, 2 عمل بیان ہوئے ہیں. اگر انسان نے تقویٰ اختیار کرنا ہے, صاحب تقویٰ بننا ہے, اس حفاظت انظام میں آنا ہے, تو اس کے لیے 2 چیزیں کہ جو اس کو تقویٰ کے اس مرحلے میں لے کے آئے گا اور صاحب تقویٰ بنائے گا. پہلا 4 آیت تک, پہلا کیا ہے؟ ایمان. دوسرا عمل. اور عمل میں جو 2 چیزیں عمل بیان ہوئے ہیں, وہ کیا 2 ہیں؟ نماز اور انفاق. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز ہے اور انفاق, خرچ کرنا. یعنی وہ شخص جس نے تقویٰ کی طرف جانا ہے, صاحب تقویٰ بننا ہے, اس نے 2 چیزیں انجام دینی ہے. اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے اس نے, یعنی اس کا تعلق دل سے ہے, دل کو اس نے مضبوط کرنا ہے, دل کے اندر اس نے پختہ ارادہ قائم کرنا ہے, دل کو اس نے تصدیق کے لیے تیار کرنا. ایمان کا مراد یہ ہے, یعنی تصدیق کرنا اور اقرار کرنا. غیب کے بارے میں قرآن کے حوالے سے, فرشتوں کے حوالے سے, بہشت اور جہنم کے حوالے سے تصدیق کرے, یقین کی طرف, یعنی یقین کرنے کے بعد تصدیق کرے اور اقرار کرے. یعنی ایمان دل کا نام ہے, دل کے اندر یقینی کیفیت کا نام ہے, اسے کہتے ہیں ایمان. یعنی ایمان یقین کو کہا جاتا ہے. دل کے اندر جب یقین پیدا ہو جائے خدا کے بارے میں, خدا کی ربوبیت کے بارے میں, خدا کی الوہیت کے بارے میں, پروردگار عالم کی دینے والی نعمتوں کے اور مہربانیوں کے بارے میں, جب ان فرشتوں کے بارے میں, جب جنت اور بہشت کے بارے میں, ان سب کے بارے میں جب یقین پیدا ہو جائے, پھر اس کے بعد یقین کرنے کے بعد کیا کرنا ہے انسان نے؟ بیٹھ جانا گھر میں. خوب یقین کرنے والے انسان کیا کرے گا؟ اسی اللہ کے احکام پر عمل کرے گا, یعنی عبادت. یعنی عبادتی اس مرحلے میں داخل ہو گئی انسان, عملی میدان میں داخل ہو گئے وہ انسان. یہ شخص ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے, یعنی ایمان محکم اور عمل محکم. پھر انسان تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے, پھر انسان صاحب تقویٰ بنتا ہے, پھر انسان محفوظ ہے. دونوں چیزیں دیکھیں, للمتقین کے لیے کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ انسان کو با تقویٰ بنائے. الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر آگے تک, یعنی ایمان اور عمل, یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو با تقویٰ بناتے ہیں, اس نظام حفاظتی میں انسان کو لے کے آتے ہیں. لیکن یہی ایمان اور عمل متقین کے لیے گراؤنڈ بھی ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر انسان نے متقی ہے, وہ انسان اگر متقی ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اس کے 2 کام ہیں. یعنی اگر متقی بننا ہے تو متقی کے لیے جو سبب ہے وہ ایمان اور عمل ہے. اور یہی متقین آگے جب مراحل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسی ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کام کرتا ہے. بڑا اہم نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی سبب بھی ہے, مسبب بھی ہے. ایمان و عمل ایک وقت میں سبب ہے, وجہ ہے کہ انسان کو با تقویٰ بنائے. وہ انسان جب با تقویٰ بنے, یہی با تقویٰ انسان پھر اسی حفاظتی انتظام میں اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو محفوظ کرتا ہے. یعنی ایمان و عمل, ٹھیک ہے, ایمان و عمل انسان کو حفاظتی میدان میں لے کے جاتا ہے, صاحب تقویٰ بناتا ہے. اور پھر جب اس میدان میں آ جائے تو یہ انسان جو متقی ہے یہ خود سبب بن جاتا ہے کہ اس کے ایمان محفوظ رہے اور اس کا عمل محفوظ رہے. یہ دونوں ضروری ہے, دونوں ضروری ہے کہ ایمان ہو, ایمان پختہ ہو, عملی میدان میں کامیاب ہو, تاکہ وہ متقی بنے, تاکہ اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے, تاکہ وہ احترام کے لیے تیار ہو جائے اور خداوند متعال کے نگاہ میں وہ صاحب عزت بنے. پھر اس کے بعد وہ اس امتحان میں, دل کے تقویٰ کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو. ضروری ہے, با تقویٰ بننا انسان ہے. یہ امتحان الہی ہے کہ کتنا با تقویٰ بنتا ہے. ان مراحل میں وہ کس مرحلے میں, یہ اس کا امتحان ہے. آپ جب امتحان لیتے ہیں تو نمبرنگ ہوتی ہے اس کی, کس نے زیادہ نمبر لیے, فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے. یہاں پہ بھی مراحل ہیں
کہ انسان نے اس مرحلے تقویٰ میں کہاں اپنا قدم رکھا ہوا ہے۔ جس مرحلے میں ہو اتنی اس کی عزت ہے اللہ کے نزدیک، جس مرحلے میں ہو، ابتدائی مرحلے میں ہو اتنی عزت ہے۔ اگر اصلاً آؤٹ ہو تقویٰ سے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی لیے جہنم ہے اس کے لیے، جہنم اور جہنم کی آگ اور وہاں کی ذلت کس کے لیے؟ جو تقویٰ میں نہیں ہے، وہ صاحب عزت نہیں ہے، وہ ذلت کا مستحق ہے۔ لیکن وہ شخص کے جو باعث صاحب تقویٰ ہے وہ عزت کا مستحق ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، سبب و مسبب ہے۔ ایک دفعہ تقویٰ بننے کے لیے ایمان اور عمل جو ہے وہ ضروری ہے، ایک دفعہ یہی تقویٰ ضروری ہے تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو اور انسان عملی میدان میں آگے جائے، یہ ضروری ہے، دونوں ضروری ہے انسان کے لیے۔ سفر ہے، بہت اہم سفر ہے یہ۔ اور عمل میں صلاۃ بہت اہم ہے، عمل میں انفاق اہم ہے، یعنی انسان ایمان پختہ رکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، دل میں یقین پیدا کرنے کے بعد ایمان اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، اس نظام کے بارے میں، حفاظتی نظام کے بارے میں، سیکیور نظام کے بارے میں، اعلیٰ نظام کے بارے میں یقین پیدا کرنے کے بعد پھر اسے ارادہ کرے، اور ارادہ کرنے کے بعد یہ انسان کہاں داخل ہو؟ عملی میدان میں داخل ہو۔ اور عملی میدان میں اس نے کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی میں کیا چیز اہم ہے؟ صلاۃ، نماز۔ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ امتحان نماز کے ذریعے ہے، وہ بندے خدا ہے یا نہیں؟ حکم خدا پہ لبیک کہتے ہیں نہیں؟ مسجد میں دیکھیں آتا یا نہیں ہے؟ جماعت میں شریک ہوتا یا نہیں ہے؟ خداوند متعال کے سامنے سر پہ سجود ہوتا یا نہیں ہے؟ اپنی گردن جھکاتا ہے یا نہیں ہے؟ گردن کٹانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ اپنے آپ کو خاک سمجھتا ہے یا نہیں خداوند متعال کے سامنے، اور خاک پہ سر پیشانی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ عمل بہت اہم، صلاۃ، کہ الحمدللہ آپ یہاں پہ نماز کے لیے، اور نماز آپ نے پڑھی ہے، صاحب صلاۃ ہیں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں۔ لیکن یہ صلاۃ جو عبادت ہے، تیسری آیت میں جو جس کا حکم ہوا یقیمون الصلاۃ، تقویٰ کے صفات میں، صاحب تقویٰ کی جو صفات میں کہ وہ ایمان بالغیب کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، قائم نہیں پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عمارت ہے، اس کو قائم کی جاتی ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، قائم کرنا ہے اس کو۔ اس نماز کو اگر قائم کیا جائے تو اس نے آپ کو قائم کرنا ہے اور مجھے قائم کرنا ہے۔ جو شخص حقیقی معنوں میں نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ قائم کرے، خشوع پائے جائے، خضوع پائے جائے، خدا کے لیے قربتاً اللہ کا جذبہ پائے جائے، اور سمجھے کر کیا رہا ہے، یہ نماز کیا ہے؟ اس نماز کو گویا کہ وہ قائم کر رہا ہے، کھڑی کر رہا ہے، اپنے ستون پر قائم کر رہا ہے۔ یہ نماز قائم ہوا، گری ہوئی نماز نہیں ہے، ڈھانچہ نہیں ہے، عمارت ہے گویا کہ جو قائم ہے، جو قائم ہے۔ وہ نماز کے جیسے خداوند متعال کے ساتھ ارتباط پیدا کیا اس نے، لیکن خدا کے مخلوق کے ساتھ آئے ارتباط ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھنے والا خلق خدا کا اہتمام نہ کرے، نماز پڑھنے والا مخلوقات خدا کے بارے میں احساس نہ رکھے، خدا فرماتے نہیں۔ یہ دو عمل ساتھ ساتھ ہے۔ جس شخص نے نماز قائم کرنا ہے، اسی شخص نے خلق خدا کی زندگی کو بھی قائم کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر انسان با تقویٰ ہے، ورنہ یہ لنگڑا انسان ہے، اس کا ایک پاؤں نہیں ہے، یا اس کے دو پر تھے ایک پر کٹ گیا ہے، اڑے گا نہیں، وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ ترقی نہیں کرے گا۔ وہ ایمان اور عمل، عمل میں نماز اور انفاق نہیں راہ خدا میں خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جنہیں ہم نے رزق دی ہے وہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اس کے اپنے محلے میں غریب ہیں، فقیر ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آئے یہ انسان قیام کرتا ہے نہیں کرتا؟ آئے اس کے اندر احساس پائے جاتے نہیں پایا جاتا؟ ممکن ہے اس کے محلے میں، اس کے وطن میں، اس کے شہر میں کوئی شخص بھوکا سو رہا ہو، اگر احساس نہیں ہے اور اس احساس کے بعد اگر وہ قدم نہیں بڑھاتا، متقی نہیں ہے وہ۔ بے شک وہ نماز شب پڑھے، بے شک وہ سارے مستحب نمازیں ادا کرے، متقی نہیں ہے وہ۔ خداوند متعال نے قرآن میں ہماری ہدایت کی ہے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ مرتبط
بہترین ارتباط نماز، اس کے بعد انفاق کے ذریعے یہ انسان مخلوقات خدا سے بھی صحیح اور بہترین تعلقات رکھے۔ اگر یہ تعلق ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، اب نہیں پتہ یہ رابطہ کیسا ہے، یقیناً وہ انسان کے جو اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اس رابطے میں مخلص ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مخلوقات خدا کے بارے میں مخلص نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ، کہ جس کا دل نرم ہو چکا خداوند متعال کی محبت اور عشق میں، کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوقات خدا کے بارے میں عشق نہ رکھتا ہو، محبت نہ رکھتا ہو، احساس نہ رکھتا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ انفاق ہمارے معاشرے کے مسائل کا حل ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا، خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس خرچ کریں اور کہیں میں نے دے دیا اور بس دے دیے، کہاں دیا آپ کو یہ بھی پتہ نہ چلے، اور کیا ہو رہا ہے میرے پیسوں کے ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ نہ چلے، یہ انفاق نہیں ہے۔ انفاق یہ کہ آپ جو دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں، آیا اس پیسے نے، اس مال نے، یا اس مشورے نے، یا کسی چیز نے آیا اس کے زندگی میں تبدیلی ایجاد کی ہے؟ نہیں کی۔ یہ ہے اصل۔ پہلے بے گھر تک گھر ہے یا نہیں اس کے لیے، پہلے اس کے بچے اسی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ سکول میں تعلیم حاصل کرتے یا باہر کے سکول سے، اب آیا وہ بہترین سکول میں تعلیم حاصل کر رہے نہیں کر رہے، اس کے پیسوں کی وجہ سے۔ سمجھے آپ بات تقویٰ ہے، یعنی آپ نے جو انفاق کیا اس کا اثر معاشرے میں ہو، معاشرے میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ آپ کے مسجد میں اس کا اثر ہونا چاہیے۔ ایک شخص جو آتا ہے بار بار اس کو آنا پڑتا، کیوں آنا پڑتا اس کو بار بار؟ آئے پیسوں کی کمی ہمارے اندر، مال کی کمی ہمارے اندر، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ فقیر ہے۔ کیوں ہے فقیر؟ پھر بھی وہ ابھی تک محتاج ہے۔ کیوں ہے محتاج ابھی تک؟ یہ ہے نا، یہ سمجھنے کی چیز ہے نا۔ انفاق میں انسان نے قدم بڑھانا ہے، اقدام کرنا ہے، اقدام کر کے اس کی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اس کو بے محتاج بنانا ہے۔ انفاق یہ یعنی وہ جو خلق خدا ہے، خدا کے مخلوق ہے، جو پریشان حال ہے، جو فقر میں مبتلا ہے، جو تنگ دستی میں، اس کا دست اور اس کا ہاتھ تنگ ہے ہر لحاظ سے، اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے اور اس کو اونچا کرنا ہے، اس کو بے محتاج بنانا ہے۔ یہ ہے ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کی آرزو۔ یہ ہے خداوند متعال کے اس نظام میں جو نظم ہے، اس نظم کا ایک نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے، مالدار لوگوں کی وجہ سے، پیسے والے لوگوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا جو فقر وہ ختم ہو جائے، اور وہ بھی ایک وقت ایسا ہے کہ وہ بھی انفاق کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نہ کہ اس نے ہمیشہ اسی فقر میں رہنا ہے۔ خدا فرما رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ نماز کو انفاق سے ملا دیا پروردگار عالم نے، تقویٰ کی نشانی بیان کرتے ہوئے کہ تقویٰ، صاحب تقویٰ یعنی جس کی قرآن نے ہدایت کی ہے، اگر وہ صاحب تقویٰ ہے، اس حفاظتی نظام میں اگر آ چکے قرآن کی ہدایت کی وجہ سے، تو اس نے دو کام انجام دینے۔ اگر یہ دو کام صحیح طور پر اگر انجام دے دیے اگر اس نے، تو یہ صاحب تقویٰ ہے، یہ حفاظتی نظام میں بھی ہے، اس کا حصہ بھی ہے، اور اس نے معاشرے کو سکیور کر دیا ہے، معاشرے کو امن دے دیے ہے، معاشرے کو امنیت کی طرف لے گیا اپنے دو قدموں کی وجہ سے، نماز کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے۔ یہ دو چیزیں انسان کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ جس معاشرے میں نماز ہو، یعنی اللہ کے ساتھ ارتباط جس معاشرے کے افراد کا قوی ہو، نہ وہ چوری کریں گے، نہ وہ ڈاکہ ڈالیں گے، نہ وہ کرپشن کریں گے، نہ کسی کو دھوکہ دیں گے، کیونکہ اس نے حاضر ہونے خدا کے متعال کے سامنے، تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہونے والا ہے۔ وہ کیسے وہ حاضر ہوگا؟ شرمندگی کے ساتھ یہ لے کے آئے گا رپورٹ خدا کے سامنے کہ خدایا تو نے کرپشن سے منع کیا تھا، چوری سے منع کیا تھا، سوری میں نے چوری کی ہے۔ یہ کون سی حاضری ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی لیے کہ خدا روک دیتی ہے، نماز روک دیتی انسان کو فحشاء سے، ان منکرات سے اور گناہوں سے، بریک کا ذریعہ یہ نماز۔ اور اگر انفاق نہ ہو تو انسان فقیر رہتا ہے، جو فقیر ہو تو یہی فقیر قاتل بنتا ہے، یہی فقیر زانی بنتا ہے، یہی فقیر چور بنتا ہے، یہی فقیر پھر ڈاکو بنتا ہے۔ یہ اس کے ڈاکو اور چور بننے میں کس کا کردار ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ان کا کردار نہیں ہے؟ اگر یہ متقی ہے تو کیوں ہے پھر ڈاکو؟ ہمارا کردار ہے اس کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کردار نہیں ہے؟ آپ سے اندر پولیس نے کیا ہے جی، ہمارے جو سیکیورٹی نظام کی وجہ سے نہیں، ہمارا مسجد کا قصور بھی ہے، مومن کا قصور بھی ہے، سب کا قصور ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب کے لیے ہے۔
معروف کا حکم دینا سب کے لیے، مولانا کے لیے نہیں، صرف سب کے لیے ہے، منکرات سے روکنا سب کا فرض ہے۔ نہیں روکتے اس لیے جو ہے نا برائیاں جنم لے دی جاتی ہیں معاشرے میں، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے 3 دفعہ ایمان کی طرف اشارہ ہوا، یعنی متقی کے جو اوصاف میں سے 3 جو اوصاف ہیں، 5 اوصاف ہیں، 5 میں سے ایمان ہے، یا متقین بننے میں جو چیز سبب ہے وہ ایمان ہے، بالغیب، قرآن اور آسمانی کتابوں پر اور آخرت کے اوپر، اور انہیں میں سے ایک عمل ہے، اور عمل میں جو ہے نماز ہے، کہ جس نے انسان کو متقی بنانا ہے۔ پھر یہ انسان کیا کرے گا؟ اپنی حفاظت کرے گا، یہ انسان محفوظ ہے۔ اور اس انسان کی وجہ سے جب معاشرے میں متقیوں کی بھرمار ہوگی، جب معاشرے میں اکثریت متقین کی ہوگی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کی ہے، جو حفاظتی حصار میں ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ بھی جو ہے وہ حفاظت کی طرف جائے گا، امنیت کی طرف جائے گا۔ یہ پیغام ہے قرآن ہے، اور یہ پیغام ہے سورہ بقرہ ہے، اور 3-4 آیتیں جو ابتدا ہے شروع سے لے کر 4 آیت تک یہی پیغام ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔